سردار صاحب، اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ آئینی ترمیم کا ہے، اور ظاہر ہے آپ پنجاب میں وفاق کے نمائندے ہیں، آئین کے پاسدار بھی ہیں، تو آپ کی طرف سے آپ سے منسوب ہے کہ یہ ایک تجویز جو سامنے آئی تھی کہ 5 ججز کا پینل ہو اور اس میں سے چیف جسٹس کو تقرر کیا جائے یا تعینات کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ بنیادی کیا وجوہات ہیں کہ آپ مجوزہ نام آئیں اور اس میں سے کوئی ایک شخص بنے؟ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ اور کیا دوسرا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا تقرر کریں، بھلے پہلی دفعہ ہی کریں، تو وہ عدلیہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہونے کا تاثر ثابت نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تو ایک بالکل واضح پالیسی ہے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو ہے وہ کی، اور میری بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ میری بھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ٹوٹلی جو یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں اگر شامل ہے یا بھاگ دوڑ کر رہی ہے یا کرانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہمارا کنسرن صرف یہ ہے کہ جو ایک سائن ڈاکومنٹ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی، جو میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ دونوں کے سائن ہیں اس پہ، انہوں نے سائن کیا تھا، اس میں جوڈیشری کے حوالے سے بہت سارے نکات ہیں۔ 18ویں ترمیم میں ہم نے بہت ساری اس میں سے کی، پھر بدقسمتی سے 19ویں ترمیم میں جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ یا پستول کن پٹی پہ رکھ کے یا جو آپ کہیں اس کو، وہ 19ویں ترمیم کرائی گئی، جس میں ایک واضح مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک 18ویں ترمیم میں تھا کہ پارلیمانی پارٹی اور جوڈیشل کمیشن برابر تھے، بیلنس آف پاور برابر تھا، ججز جو اپوائنٹ ہوتے تھے ان کا معیار بہتر ہوتا تھا، کوئی ایک سائیڈ بھی اپنی مرضی کا جج اپوائنٹ نہیں کر سکتی تھی، چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی تھی۔ 19ویں ترمیم میں پارلیمانی پارٹی کو بالکل کمزور کر دیا گیا اور سارا پاور جو ہے وہ اپنا افتخار چودھری صاحب کے حکم کے مطابق سارا جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ پسند ناپسند چیف جسٹس کی آ گئی، جو بڑے چیمبرز تھے، بڑے وکلاء تھے، انہی چیمبرز میں سے وکلاء کو پکڑ کے جو ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا ججز بنایا جاتا رہا۔ اس کے بعد 3 چیف جسٹس صاحبان کے دوران جو فیصلے ہوئے، اس ملک کی جو تاریخ ہے جوڈیشری کی، میرا خیال ہے وہ شرمندہ ترین تاریخ ہے ان 3 جسٹس صاحبان کے دوران، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو میرے منہ سے نکل گیا بس یہی قانون ہے، اور وہی فیصلہ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا تھا۔ کیا کیا لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ہوا، کیا کیا فیصلے ہوئے آپ کے سامنے ہیں، اور عجیب و غریب، اور اس سے جو ہے ایک بربادی ہوئی، نقصان ہوا۔ اسی کو 19ویں ترمیم میں جو خرابی ہوئی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں چیزیں بچ گئیں، ان میں سے ان چیزوں کو جو شہید ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے اور انہوں نے اس پہ سگنیچر کی ہوئی ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی، جس میں آئینی عدالت کے حوالے سے ہے، ہم اس پہ پوری طرح سٹینڈ کرتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، کیونکہ کیسز اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں تو لگاتار حکومتی کیسز ہی ہوتے ہیں، عوام بیچاری دھکے ہی کھا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں 4 لاکھ کیسز ہو گئے ہیں، فلاں جگہ 25 لاکھ ہو گئے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہو گئے ہیں۔ جب ججز صاحبان جو ہے وہ چیزیں سنیں گے کہ جن کے ٹکر چلیں، تو پھر غریب عوام بیچارے نے دھکے ہی کھانے ہیں۔ تو صرف بات اتنی ہے کہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں چیزیں بچ گئی ہیں، ہم ان کو جو ہے اس آئینی ترمیم میں لانا چاہتے ہیں۔ صدر صاحب، لیکن جو آئینی ترمیم آئی ہمارے سامنے اور جس کو ریجیکٹ کیا، آپ کی جماعت نے بھی کچھ حصے ریجیکٹ کیے، اس میں تو یہ تھا کہ تمام جو انتخابی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، انتخابی عذرداریاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس نئی مجوزہ کورٹ کو دی جا رہی ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کا یہ کہنا تھا اور جائز اعتراض تھا کہ اصل میں ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کو اعتراض ہے کہ وائس چانسلرز کے حوالے سے کہ وہی گھوم پھر کے چند لوگ ہیں، اور یہاں بھی ایک شخص ہے جس کے گرد وہ ساری ترمیم گھوم رہی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس طرح کی آئینی ترمیم کا آپ ساتھ دیں گے جس میں ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل عدالت آئے جو سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو ختم کر کے رکھ دے، نمبر 1۔ دوسرا، چارٹر آف ڈیموکریسی پاس ہوا، اس کے بعد آپ کے بھی 5 سال پورے ہوئے،
مسلم لیگ کے بھی 5 سال، اس دوران کسی کو یاد نہیں رہا چارٹر آف ڈیموکریسی. نہیں دیکھیں نا، ہمارے پاس تو ارشاد صاحب دیکھیں نا، ایک چیز آپ کے سامنے ہے کہ ہم تو 5 سال نا کبھی MQM کو راضی کرتے رہے تھے، کبھی کاف لیگ کو، کبھی اپنا باقی چھوٹی پارٹیز جو بلوچستان کے ہیں ان کو، ANP کو، ان کو کرتے رہے. ہمارے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی، نہ ہم 2/3 کی پوزیشن میں تھے کہ ہم وہ سارا کچھ کرتے. اور 19ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے بعد آئی، اس کے بعد سے ہم تو اقتدار میں آئی نہیں. اور ان 5 سالوں میں آپ دیکھیں کہ ہم تو، آپ خود دیکھیں کہ ہماری اس حکومت کو فیل کرنے کے لیے افتخار چودھری صاحب نے ایک بالکل ذاتی انا کا مسئلہ بنائی رکھا کہ پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہ کر سکے. ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سموسے پہ بھی 100 موٹو ایکشن لے کے انہوں نے پرائم منسٹر کو بلایا. نہیں، لیکن آپ کے موجودہ اتحادی جو ہیں وہ کالا کوٹ پہن کے افتخار چودھری کے ساتھ تھے. دیکھیں یہ تو تاریخ ہے نا، اب اس کو تو ہم کسی سائڈ پہ لے کے جا نہیں سکتے. ہم جو اتحادی بھی جو ہیں اس میں نے بار بار یہ کہا کہ یہ جو ہمارا اتحاد ہے یہ کوئی محبت کا یا کوئی پیار کا یا کوئی شوق کا اتحاد نہیں ہے، یہ مجبوری کا اتحاد ہے. مجبوری یہ ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں نہیں، مجبوری عمران خان نہیں ہے، مجبوری یہ ملک ہے. اچھا دیکھیں نا، 3 پارٹیاں اس الیکشن میں بھی 3 جو ریزلٹ آیا اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI، کوئی ایک بھی اکیلے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. PTI سے بھی رابطہ ہوا، وہ کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اکیلے وہ گورنمنٹ بنا نہیں سکتے. پیپلز پارٹی ناراض ہو کے سائڈ پہ ایک کونے پہ بیٹھ جاتی ہے. تو میرے خیال میں مطابق تو پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دوبارہ الیکشن، پھر اربوں روپے اس غریب عوام کا، پھر جو ہے دھاندلی اور 2 نمبری کا شور. اور وہ جو 6 مہینے 7 مہینے اس الیکشن پروسیس میں لگے گا اور آپ بالکل کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ذرا سا دھکا لگے گا تو آپ دھڑم سے اس کھائی میں گر جائیں گے. میرا خیال ہے وہ 6 مہینے کافی تھے کہ آپ کو دھکا وہ لگ جانا تھا. اور پھر ساری باتیں پھر پیپلز پارٹی پہ بھی آتی کہ انہوں نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے اس میں نہیں اپنا میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس وجہ سے ملک کا یہ نقصان ہو گیا. تو ہم نے تو یہ ملک، ہمیں تو بہت ساری، میں ایک ورکر ہوں، اگر ابھی اللہ نے اگر مجھے گورنر بنا دیا ہے تو میں 97 سے پیپلز پارٹی میں شروع کی ہے سیاست، 24 تک پیپلز پارٹی میں. تو میرا تو جنون ہے پیپلز پارٹی. میں تو چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ابھر کے پورے پاکستان میں سامنے آئے اور 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے. تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، مجھے خدا گواہ ہے میں ایک ورکر ہوں، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہم اس حق میں نہیں ہیں، لیکن اب ملک کی مجبوری میں وہ کڑوا گورنر صاحب اس پہ ہم ضرور آئیں گے. پنجاب میں پیپلز پارٹی اور آپ گورنر جو آپ کے عہدہ نصیب ہوا، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. بنیادی سوال یہ ہے کہ میثاق جمہوریت میں وفاقی آئینی عدالت سے متعلق تو تھا، لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے سے متعلق وہاں پہ کوئی ایسی شک نہیں ہے. اب اس وقت جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس سب پہ، یہ جو اس وقت ٹائمنگ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک چیف جسٹس جو ہیں آؤٹ گوئنگ ہیں، ایک انکمنگ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. 25 اکتوبر کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے. اس وقت میں جو حکمراں اتحاد چاہتا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم ہو جائے، وہ اس معاملے کو مشکوک بھی کرتی ہے اور وہ ایک پرسن اسپیسیفک کا تاثر بھی ملتا ہے. تو یہ کیوں ہے کہ آپ آئینی عدالت بھی بنا رہے ہیں اور پھر آپ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو بھی محدود کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آئینی عدالت کے جو اختیارات ہیں نا، ان پہ تو بات ہو سکتی ہے نا. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی ایک پارٹی نے کہہ دیا کہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا. جو پیپلز پارٹی آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے، اس کے لیے ڈسکشن کرنا چاہتی ہے. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے، ANP سے بھی بات ہوئی، مختلف پارٹی سے بھی ہوئی. وہ تو جو کنسنسس سے ہوگا وہ سارے ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ جو آئینی عدالت ہے اس کو کیا کیا چیزیں دینی ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ سے لے کے، وہ بھی سپریم کورٹ ہی ہے، اس کا ایک حصہ ہے وہ آئینی عدالت، اس کو دینی ہے. اس پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے، ساروں کو بیٹھ پہ اس پہ بات چیت ہو بھی رہی ہے. اور ایسے تو یہ آئینی ترمیم پاس بھی نہیں ہو سکتی، آپ جو مرضی کر لیں.